تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم کہ پیشوایا نے دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ۔ جی ہاں ناظرین، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف محدث اور فقیہ ہی نہ تھے بلکہ آپ تمام محدثین اور علماء کے سردار تھے۔ آپ کے دور میں جو دیگر علماء اور محدثین موجود تھے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی بصارت اور پیچیدہ مسائل کو فوراً حل کرنے کی صلاحیت کو دیکھا تو آپ کو اپنا امام مان لیا۔ آپ کے ہم زمانہ جو علماء اور مفتیان کرام محدثین ہیں انہوں نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف میں قصیدے لکھے ہیں، آپ کی تعریفات کو بیان کیا ہے، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سنہری الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہانت و فطانت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکل سے مشکل مسئلے کو یوں حل فرماتے کہ بڑے بڑے علماء آپ کی اس ذہانت پر حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے لگا لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذہین کسی کو پیدا نہیں کیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت و فطانت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ تمہارے بات کرنے سے پہلے اگر میں تم سے بات کر لوں تو تمہیں طلاق ہے۔ جواباً بیوی نے یہ جملہ کہا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا ان کو حل یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم اپنی بیوی سے کلام کر لو، تمہاری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس بات کا علم جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوا تو آپ نے حیرت سے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ کیا آپ حرام کو حلال کر دیتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس فتوے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شوہر نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ بیوی سے اس کے بولنے سے پہلے کلام نہیں کرے گا۔ جب جواباً بیوی نے یہی قسم اٹھا لی، گویا کہ بیوی نے اس سے کلام کر لیا۔ اب شوہر کا کلام بیوی کے کلام کرنے کے بعد ہوا، یوں اس شوہر کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور یہ مسئلہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں حل فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک اور مسئلہ پیش کیا گیا۔ کسی شخص کے ہاں چور آ گئے اور وہ تمام کپڑے اٹھا کر لے گئے اور ساتھ وہ قسم دے کر گئے اگر تم نے ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ جب وہ شخص صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہی چوری کردہ کپڑے بازار میں بک رہے تھے۔ وہ یہ مسئلہ لے کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام محلے کے چوروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک ایک چور کو واپسی نکالا جائے۔ اگر چور نہ ہو تو آپ منع کر دیجئے گا اور اگر ہو تو آپ خاموش ہو جائیے گا۔ جب چور نکلنے لگے تو وہ شخص نے خاموشی اختیار کی تو اس طرح سب کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی چور ہے جس نے رات کو کپڑے چرائے تھے۔ اس طرح اس کی قسم بھی نہیں ٹوٹی۔ آپ کی مرتب کردہ فقہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مذہب ان علاقوں تک پہنچا کہ جس علاقے میں کسی بھی امام کا مذہب نہیں پہنچا، جیسا کہ ہند، باب الاسلام، سندھ وغیرہ۔ دیکھا ناظرین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر مشکل مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی علماء و مشائخ کے ساتھ فقہی مسائل میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ